ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اور کہا انہوں نے ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے. آپ فرما دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کریں گے، یا تم کہتے ہو اللہ کے متعلق وہ چیز جو تم خود نہیں جانتے. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں، جی ہاں، جو شخص برائی کمائیں اور احاطہ کر لیں اس کی خطائیں اس کا، پس یہی لوگ ہیں آگ والے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ لوگ ہیں جنت والے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. بنی اسرائیل کے 5ویں گروہ کا تذکرہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے. وہ گروہ اور جماعتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں، بنی اسرائیل کی. پہلی جماعت اللہ نے محرفین، تحریف کرنے والوں کے ذکر کی. دوسری اللہ نے منافقین کے ذکر کی. تیسری اللہ تعالیٰ نے جاہلوں اور امیوں کی ذکر کی تیسری. اور چوتھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی ان کی جو کاتبین تھے، تورات لکھا کرتے تھے، اپنی طرف سے چیزیں ڈال کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے. 5واں گروہ تھا ان لوگوں کا جو بڑے سرکردہ لوگوں کے بیٹے تھے، ان کے مذہبی پیشوا، ان کے سردار، ان کی جو اولاد تھی، صاحبزادے جو ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو گویا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. جس طرح انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، ہم بھی اللہ کے ایسے ہی پیارے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے محبوب ہیں.
میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، وہ تو ایسا نیک تھا، وہ ایسا نیک تھا، وہ جنتی، ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم تو سیدھے جنتی جائیں گے، سیدھے جنت میں ہم نے جانا، ہمارے لیے کون سی کوئی رکاوٹیں۔ صرف اولاد اس بات پر فخر کرتی تھی، ناز کرتی تھی کہ ہم ان کی اولاد ہیں، اور آج بھی یہی ہے۔ جو بڑوں کی اولاد ہے، جو نیکوں کی اولاد ہے، چاہے نیکی کے پاس سے یہ نہ گزرے ہوں، بس کیا ہے جی، یہ تو فلاں کے بیٹے ہیں جی، یہ تو فلاں کے یہ ہیں، بس ان کی سجادہ نشین بن گئے یہ، چاہے اس کی اہلیت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں نسبی فخر کوئی قابل اعتبار نہیں جب تک کہ انسان کے اندر خود کمال موجود نہ ہو، خود کمال موجود نہ ہو۔ کیا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا بیٹا اللہ کے نبی کا بیٹا نہیں تھا؟ اللہ کے نبی ہیں اور بڑے عظیم الشان نبی ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات، 950 سال قوم کو دعوت دینے والے ہیں۔ کتنا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا، اور قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام سورہ نوح ہے، سورت کا نام سورہ نوح ہے، ان کے نام پر سورت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بات آئی تباہی اور بربادی کی، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے اہل کو نجات دوں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل آپ سے نہیں ملتے، کردار آپ سے نہیں ملتا۔ اگر نبی کا بیٹا ہو، اس کا کردار نبی سے نہ ملے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے۔ تو اللہ کا ولی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائیں، اگر اس کی اولاد کا کردار اس سے نہیں ملتا، اس خاندان سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیس من اہلک، آپ کے عالم سے ہے ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کا، ختم بات۔ تو اس لیے صرف اس بنیاد پر ماننا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ کوئی بات نہیں جب تک کہ خود اس کی اپنی ذات میں کمال نہ ہو۔ ہاں، اپنی ذات کے اندر کمال موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود فرمایا، جب جیل میں واز کیا نا تو فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا ہوں، اور میرے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل و یعقوب ہے۔ خود کمال ہے تو پھر حوالہ ٹھیک ہے، خود کمال نہیں ہے پھر کچھ نہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حَسَبُهُ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا حسب و نسب اسے کبھی آگے نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ نسب جتنا عالی ہو، عمل جب ٹھیک نہیں ہے، اس حسب نسب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی خرابی بتلا رہے ہیں کہ یہ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ کیوں چھوئے گی، ہمیں نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے چند دنوں کے، معدودہ گنے ہوئے، جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ مختلف انہوں نے کہاوتیں گھڑی ہوئی تھی اپنی طرف سے،
ایک تو بدعقیدگی ان میں یہ پائی جاتی تھی، وہ کہتے تھے جی دنیا کی جو عمر ہے نا کل، یہ 7,000 سال ہے ان کے بقول، 7,000 سال ہے۔ یہودی اگر گئے نا جہنم میں، ہر 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن جائیں گے جہنم میں، تو زیادہ سے زیادہ 7 دن بنیں گے جو ہم جہنم میں جائیں۔ بس ہم نے کوئی نہیں جانا، ہمارے خاندان میں اتنے نبی گزرے، نبیوں کی ہم اولاد گزرے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے لے کر اب تک سارے انبیاء بنی اسرائیل ہے، تو ہم کیوں جائیں جہنم میں؟ اور ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کر لی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات طور پر تشریف لے گئے نا تورات کے لیے، 40 دن وہاں رہنا ہوا، تو کہنے لگے کہ پچھلوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود سمجھ لیا، بنا لیا، بس اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑا تو اتنے ہی ایام کے لیے جائیں گے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی جہنم میں نہیں جانا، ہم نے نہیں جانا الا ایاما معدودہ۔ یہ زیادہ سے زیادہ جو ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جتنی دیر ہم دنیا میں برے کام کرتے رہے بس اتنی دیر ہم جہنم میں جائیں گے، پھر تو ہم نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ سے اس کی تردید کی، فرمایا اتخذتم عند اللہ عہدا، باتیں تو ایسے کرتے ہو جس طرح کوئی خدا سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں۔ کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد کر رکھا ہے؟ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ لے آؤ، کہاں ہے وہ معاہدہ؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا وہ کہتے جا رہے ہو، وہ اپنی زبانوں سے غلط باتیں نکالتے جا رہے ہو جس کی حقیقت تم خود نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں تمہیں کہ تم کتنی بڑی باتیں کر رہے ہو اور کیا کچھ کہہ رہے ہو، اور وہ بھی اللہ کے متعلق، اپنی آخرت کے متعلق، عاقبت کے متعلق۔ وہ بات کہو جس کی حقیقت کو جانتے ہو، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس قسم کی فضولیات ہرگز نہ بکا کرو، ہرگز نہ کہا کرو، بہت بری باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا ادھر آؤ، ہم بتاتے ہیں نجات کا دار و مدار کیا ہے۔ یہودی ہونا نہیں، انبیاء کی اولاد ہونا نہیں، حسب کا اونچا ہونا نہیں، نسب کا اونچا ہونا نہیں، نجات کا دار و مدار۔ اصول فرمایا کہ سن لو، ہم تمہیں بتاتے ہیں بلا من کسب سیئۃ، جو شخص برائی کرے، برائی کا ارتکاب کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائیوں نے اس کا ہر طرف سے احاطہ کر لیا، گھیر لیا برائیوں نے آ کر اسے۔ ہر طرف سے برائی اسی صورت میں گھیرتی ہے جب انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے، انسان کفر کرنے پر آ جائے، انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر برائی انسان کا پورے طور پر احاطہ کر لیتی ہے۔ اور اگر ایمان ہو، عقیدہ درست ہو، عقیدہ صحیح ہو، کتنا بھی انسان بڑا کیوں نہ گناہ کر لیں، پھر بھی ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث میں موجود ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے، تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ تیرے کندھوں پر اتنے گناہ ہیں جتنا آسمان و زمین کا خلا ہے،
زمین سے آسمان تک جتنی جگہ ہیں سب گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اس حال میں تو میرے پاس آئیں، ان سب گناہوں میں شرک اور کفر کا گناہ نہ ہو، فرمایا میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرک و کفر ان میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کفر اور شرک ہے پھر انسان کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ کر لے، اچھائی کیوں نہ کر لیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کی خطائیں اس کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، پھر وہ لپٹا جاتا ہے، ختم، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں۔ اور پھر کوئی ایک آدھ دن کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر پڑے رہیں گے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صحیح معنی میں ایمان لائے، منافق نہیں بنے یہودیوں کی طرح کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ادھر آئیں تو کہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب ادھر جائیں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ نہیں، آمنوا صحیح معنی میں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان کے صحیح ایمان کی علامت کیا ہے کہ ان کا کردار درست ہے، ان کے اعمال درست ہیں، ان کی زندگی درست ہے۔ اللہ نے بار بار ایمان کے ساتھ اعمال کا ذکر کیا، ایمان کے بعد اعمال کا ذکر کیا، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، کردار ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اچھا کردار یہ اچھے عقیدے کی علامت ہوتی ہے، اچھے عقیدے کی علامت ہوتی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جنت والے، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر پڑے رہیں گے، جنت میں رہیں گے یہ لوگ، ایمان اور عمل صالح والے۔ فرمایا یہ ہے ہمارے ہاں نجات کا قانون اور دار و مدار۔ اب ہر آدمی دیکھ لیں، فرمایا کہ کون اس پر پورا اترتا ہے؟ یہودی اس پر پورے اترتے ہیں، بالکل جنتی ہیں وہ۔ عیسائی پورے اترتے ہیں، جنتی ہیں۔ مسلمان پورے اترتے ہیں، جنتی ہیں۔ اور جو اس پر پورا نہیں اتر رہا، چاہے دسیوں نبی اس خاندان میں آئے ہوں اور ان نبیوں کی وہ اولاد ہوں، فرمایا نجات اسے کبھی نہیں مل سکتی، نجات اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ صرف حسب و نسب کی بنیاد پر اگر اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کبھی جہنم میں نہ جاتا، قریش سے تعلق رکھتا تھا، اللہ کے نبی کا چچا تھا، سردار تھا، حسب و نسب تھا، مکہ میں رہنے والا تھا، زمزم پی کر پلا تھا اور جوان ہوا تھا، ساری باتیں، لیکن جب ایمان سے خالی رہا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، بلکہ سورت نازل کی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں جو نجات کا قانون ہے اس معیار پہ پورے نہیں اترے، اور حبشہ سے چل کے آنے والے، زبان جن کی عربی نہیں ہے، حسب و نسب اللہ کے نبی سے نہیں ملتا، قریش کے خاندان کے نہیں ہیں، مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، صرف زبان ہی نہیں ملتی، رنگ بھی نہیں ملتا، کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن جب اس نجات کے قانون کے مطابق پوری زندگی کو ڈھالا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود فرمایا اے بلال تم دنیا میں چل رہے تھے، اللہ نے آپ کے چلنے کی آواز مجھے جنت میں سنائی تھی،
جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جہاد کے ذریعے سے مارے جانے والوں کو حکم دیتے ہیں ان کو گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا جائیں، جبکہ وہ قریش کے افراد تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، اور ادھر مکہ فتح ہوتا ہے تو حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھاتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نسب ادھر ہیں، رشتہ داریاں ادھر ہیں، لیکن نجات کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ ادھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت اس امت کو سمجھائی کہ تم بھی اس خول سے باہر نکلو، باہر نکلو۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اس کا باپ کون تھا اور دادا کون تھا، اچھے تھے کہ برے تھے۔ اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے اس کا اپنا عقیدہ کیسا ہے اور اس کا اپنا کردار کیسا ہے۔ چاہے وہ ہندو کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی ادنا سے ادنا ذات کا جو سمجھا جاتا ہے اس کا فرد کیوں نہ ہو، اگر اس نے ایمان اختیار کیا ہے، عمل اختیار صحیح کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اسی لاہور میں گزرے، سکھ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور قرآن مجید کا مفسر بنا دیا، قرآن کی تفسیر لکھوائی۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ تو غیر مسلم کا بیٹا ہے۔ تو یہ نسل امتیازات اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں رکھتے، ایمان اور عمل صالح اصل بنیادیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔